السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مصباح صاحب ولاگز۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کون کون سی ٹپس اور ٹرکس جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ ہم لوگ محنت تو کر رہے ہوتے ہیں، محنت تو ظاہر سی بات ہے کامیابی کے لیے اوبویسلی ضروری ہے ہی، لیکن اس کے لیے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ ہماری محنت میں جو کامیابی ہوتی ہے نا اس کو یقینی بنا دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو میری ٹپ ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا صلہ دینا ہی دینا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے اس بات پہ، اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہم لوگ جو بھی ہم لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، کچھ مقصد ہوتے ہیں، کوئی گولز ہوتے ہیں، ان کو ہم اچیو کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے محنت کرنی ہے، محنت کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کا ڈنڈورا بھی نہیں پیٹنا۔ کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو آج کل جس طرح سے دنیا چل رہی ہے نا، کچھ لوگ ہماری ٹو میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں ہم سے یا ہماری کامیابی سے، تو ہم لوگ جو پہلے سے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ بھی ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ چیز بھی ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے تو اس چیز کے ایوائڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کامیابی جو ہے یا پھر ہم جو محنت کر رہے ہیں نا، ہم نے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا۔ محنت اتنی، وہ آپ نے سنا ہے نا، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ تو بالکل ہمیں بھی اسی رول کو فالو کرنا اور اسی ٹرک کو اپنے آپ پہ ہم لوگوں نے آزمانا ہے۔ تو نیکسٹ اس سے جو ہے وہ ہم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں جب دوسروں کے سامنے بات کرتے ہیں نا، تو ہم تو شاید اپنے ایسے دل اور دماغ ہمارا جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد، بغض، کینہ یہ باتیں نہیں ہوتی، نہ کسی کے لیے جیلسی ہوتی ہے۔ ہم تو کسی کے سامنے بھی اپنے بچوں کا جو ہے وہ، ہم لوگ تو جس طرح سے بچے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی کامیابی ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کے اور اپنے آپ کو اور بچوں کو اس طرح سے، مطلب جس کو شو آف کرنا کہہ دیتے ہیں نا، اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی کہ اپنے بچوں کی باتیں جو ہیں یا بچوں کے بارے میں ڈسکشن وہ ہم لوگ کریں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جب دوسرے بچوں کی باتیں یا ان کے پیرنٹس سے ان کے بچوں کی باتیں سنتے ہیں نا، جو وہ بڑی بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ اس سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہم لوگوں نے بالکل نہیں کرنی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ہماری جو پرسنل انفارمیشنز ہیں نا، وہ ہم نے کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنی۔ آپ میاں بیوی جو ہیں ان میں ظاہری سی بات، ان میں تو کچھ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی چیز چھپائی جائے یا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں سے بھی کچھ بھی آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے اسی طرح سے نہیں پھینک دینا ہوتا، وہ بہت ضروری جو ہوتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹس۔ اس کے بعد جو آپ کے اے ٹی ایم کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی کیش، جیولری وغیرہ، تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، میں نے دیکھا ہے اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑا ڈنڈورا پیٹ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور کچھ گھروں کے بچوں کو بھی یہ عادت ہوتی ہے، جب پیرنٹس نے گھر میں بچوں کے سامنے یا ان کے سامنے ساری باتیں اس طرح سے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں نا، تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں، وہ باہر جا کے بھی نا ویسے ہی سارے کا سارا وہ کچا چٹھا آپ لوگوں کا نا وہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہم لوگوں نے بالکل نہیں کرنا کہ اپنی پرسنل انفارمیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ظاہر سی بات ہے گھر سے ہی لیک ہوتی ہیں، یا تو کوئی ہیلپرز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کے گھر میں، یا پھر آپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی جا کے نہ باہر، وہ تو انڈائریکٹلی بات کر دیتے، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ اگلا بندہ بہت اچھے سے اس کو کیچ کر لے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہم نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور نیکسٹ یہ کہ ہم نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، دکھاوا بالکل بھی نہیں کرنا، کسی کے سامنے ہم نے شو آف نہیں کرنا کہ ہم کیا ہیں۔ یہ ہمیں اور ہمارے اللہ کی ذات کو پتہ ہونا چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات بھی نہیں چھپ سکتی، لیکن ہم لوگوں نے وہی اپنے آپ کو رکھنا ہے جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جس طرح سے رہنا، جس طرح سے کام کرنا، وہ جو چیزیں ہمارے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو جو چیزیں ہمارے اسلام میں ہیں بالکل ہم نے ان کے اکارڈنگ ہی چلنا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ آپ کی محنت ایسے رنگ لاتی ہے نا، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور نیکسٹ کہ ہم نے اپنا جو دماغ ہے نا اس کو ہم نے بالکل پیس مائنڈ ہم نے رہنا ہے،
اس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی اس طرح سے کچھ نہ ہو کہ آپ جس سے ڈسٹرب ہو جائیں. کوئی بھی آپ لوگوں کا اس طرح سے کوئی کام ہو سکتا ہے. جیسے کہ جب ہوتا ہے نا کہ عورتیں ہوتی ہیں وہ ایسے گروپ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں اور گاسپس شروع کر دیتی ہیں. تو وہ جو گاسپ ہوتی ہیں نا وہ کچھ تو لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ جاتی ہیں اس طرح سے محلے میں کچھ، یا کسی کے گھر چلے جانا، اکٹھے ہو جانا، یا کچھ بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوا تو وہ ایسے چلے جاتی ہیں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا فریش ہو جائے گا. لیکن ان کا مائنڈ فریش نہیں ہوتا، وہ الٹا ان کے مائنڈ پہ اتنا بوجھ بن جاتا ہے نا کہ جو ان کا گھر کا سکون ہوتا ہے نا اس سے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے پورا گھر جو ہے نا اس کی کامیابی اور اس میں جو بھی پیسفل ہے نا انوائرمنٹ اس کا، وہ ایک عورت پہ ٹکا ہوتا ہے. اگر وہ عورت ہی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے نا تو وہ اپنے گھر کو کبھی بھی پیسفل انوائرمنٹ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ خود ہی مینٹلی ڈسٹرب ہے. تو اس لیے آپ نے یہ مینٹلی ڈسٹربنس سے بچنا ہے. وہی بات ٹھیک ہے کہ آپ بالکل، میں یہ نہیں روکتی کہ خواتین جو ہیں وہ آپس میں ملے بیٹھے نہیں، گاسپس نہ کریں، کریں، لیکن کوئی بھی جو بات ہے نا، ظاہر سی بات ہے عورتیں بہت زیادہ شو آف بھی کرتی ہیں. تو آپ گھر سے اتنے اچھے مطلب مینٹلی پیس پہ نکلی ہیں تو آپ یہ نہیں کہ برڈن لے کے آ جائیں. وہاں پہ کوئی بھی عورت اس طرح کی بات کر دے کہ جس سے آپ کو آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ اس پہ بہت زیادہ بوجھ بن جائے کوئی بھی، تو یہ نہیں آپ نے کرنا. آپ نے باتیں سن لینی ہیں، لیکن جو آپ کو اڈاپٹ کریں، جو ان میں اچھی باتیں ہوں، جو نئی اچھی باتیں ہوں جس طرح سے کہ وہ آپ کو آپ کے دماغ کا سکون برباد کریں، تو ان کو آپ نے وہیں پہ چھوڑ کے آ جانا ہے. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے آپ نے نکال دینا ہے. یہ میں اکثر خواتین کی عادتیں ہوتی ہیں، میں دیکھتی ہوں. اور مجھے پرسنلی مجھے یہ نہیں پسند کہ میں ایسے گاسپ کروں یا میں خواتین میں جا کے بیٹھوں. تو مجھے واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پہلے فریش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس طرح سے کسی گاسپ میں کر کے نا وہ واپس آتا ہے تو اس کے دماغ کا جو ہوتا ہے نا وہ، میں کہتی ہوں اس کے دماغ کی دہی بن چکی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہمیں دیکھ بھال کے ہم نے جو چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے وہی کرنی ہے. جن کو ہم نے چھوڑنا ہے ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس پہ ہمارے گھر کا، پورے گھر کا سکون ٹکا ہوا ہے. اور پرسکون زندگی جو ہے نا وہ بھی کامیابی کی علامت ہے. اور دوسروں کے ٹو میں نہیں لگے رہنا، دوسروں کے گھروں کی باتوں کی ٹو میں، یا سارا وقت یہی ہو کہ اپنے ہسبینڈ کی برائیاں ہی پیش کرتے رہنا ہے، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے. یا اگر آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں تو ان کی اچھائیاں بیان کرتے رہنا ہے. نہیں، وہ اچھے ہیں برے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، اپنے گھر میں ہیں. تو آپ نے ان ساری باتوں کو لے کے چلنا ہے، پھر ہی آپ جو ہے وہ اپنے گولز پہ فوکس کر سکیں گی، انہیں اچیو کر سکیں گی، اور محنت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈٹ کے کر سکیں گی، اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں گی. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھی ہیں. میں محنت کرنے سے پہلے ہی شور مچا دیتی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ چپ رہتے تھے اور مجھے بھی کہتے تھے چپ رہنے کا، کہ بعد میں انسان بتایا جب کام ہو جائے یا انسان اچیو کر لے جو بھی انسان کا گول ہو. تو مجھے یہ بات بہت لیٹ سمجھ آئی، لیکن شکر ہے آ گئی. یہ چیزیں ساری میں نے خود پہ امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. امید ہے میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، میری یہ جو باتیں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شیئر ضرور کیا کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی طرح سے محنت کرتے رہیں، کیونکہ محنت جو ہے اس کا صلہ جو ہے وہ رب نے دینا ہی دینا ہے. بالکل اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے اور اپنے دل کو صاف کر کے محنت کریں، انشاءاللہ جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ حافظ.